ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب قائم کیا ہے جس باب کا نام ہے باب رقیۃ العین، نظر بد میں دم کرنے کا بیان۔ اس باب کے تحت امام بخاری علیہ رحمہ ان احادیث کو لائے ہیں جن احادیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ نظر لگنا حق ہے اور دم کے ذریعے اس کا علاج کرانا جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق، بد نظری اور اس کی کاروائی یہ ثابت ہے اور حق ہے۔ جب کوئی شخص کسی کو بہت تیز نظر سے دیکھتا ہے تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی نظر سامنے والے کو لگ جایا کرتی ہے اور یہ اہل سنت و جماعت کے یہاں مسلم ہے۔ ہاں البتہ آج کل کی سائنس اور ڈاکٹر اس چیز کا انکار کرتے ہیں، ان کے انکار کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے، وہ انکار اسی چیز کا کرتے ہیں جو انہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ڈاکٹری اور سائنس ابھی تک یہاں تک پہنچی نہیں ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ تو یہ سائنس کی کمی اور کوتاہی ہے، یہ ڈاکٹری کی نارسائی ہے، ورنہ اس چیز کے اوپر مشاہدات بھی گواہ ہیں۔ قضاء و قدر پہ کوئی چیز سبقت کرے تو وہ نظر بد ہے، یعنی یہ چیز انسان کے اوپر ایسی اثر انداز ہوتی ہے۔ اچھا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب سب کچھ تقدیر الہی ہی سے ہوتا ہے تو پھر بد نظری کا کیا اعتبار ہے؟ تو علماء کرام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ بد نظری بھی تقدیر الہی ہی میں سے ہے۔ آنکھ کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے وہ اس کی اپنی تاثیر نہیں ہے، وہ اس کی اپنی ذاتی تاثیر نہیں، اللہ جب چاہتا ہے تبھی وہ اثر کرتی ہے۔ تو جب ایک شخص دوسرے کے سامنے آئے، اس کی طرف جب تعجب سے یا پسندیدگی کی نظر سے دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والے کی آنکھ میں کوئی ایسی چیز پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے سامنے والے کو اس کی نظر کا ضرر پہنچتا ہے۔ اب یہاں پر بعض شارعین نے یہ کہا ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھ سے ایک زہریلی مادہ نکلتا ہے، زہریلی شعاعیں نکلتی ہیں اور وہ شعاعیں سامنے والے کے اوپر جس کو وہ دیکھتا ہے اس پر اثر کر دیتی ہے۔ جیسے زہریلے سانپ ہوتے ہیں، جب کسی کو دیکھ لے تو دیکھنے ہی سے ان کا اثر ہو جاتا ہے۔ اور مذہب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عادت جاری کر دی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو تعجب سے دیکھے تو اس سے اس چیز کے اندر ضرر پیدا ہو جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت امرنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او امر ان یسترقى من العین۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا یا آپ نے حکم دیا کہ نظر بد میں دم کرایا کریں۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کا ثبوت ہے، تبھی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور ایک روایت میں ہے ان ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیا فی بیتها جاریۃ فی وجہها صفعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے مکان میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر کچھ سیاہ دھبے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے دم کراؤ۔ کیوں
خود اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ، اس لیے کہ اس کو نظر لگ گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں، اور قرآن کی آیات میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بڑے خوبصورت بیٹے تھے اور بڑے با کمال تھے۔ جب یہ اپنے والد صاحب کے پاس سے مصر جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا، کیونکہ مصر کے 4 دروازے تھے، تو یہ 10 بیٹے جب مصر کے لیے روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر 10 کے 10 ایک ساتھ میں دروازے سے داخل ہوئے تو ان کو دیکھنے والوں کی نظر لگ جائے گی، اس لیے فرمایا اے میرے بیٹوں تم سب ایک دروازے سے مت داخل ہونا بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ 12ویں پارے کے اندر اس کا ذکر ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت، کیونکہ بڑے خوبصورت بیٹے تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، تو جب 10 کڑیل جوان خوبصورت حسین و جمیل بچے ایک ساتھ میں جب کہیں جائیں گے تو لوگوں کی نظریں اٹھیں گی اور ایسے موقع پر نظر لگنے کا احتمال زیادہ ہوا کرتا ہے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ ایک ساتھ میں تم لوگ داخل مت ہونا۔ اس کے علاوہ احادیث کے اندر بھی اس کا کئی جگہ ذکر ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے نظر بد کے دم کرانے کا حکم دیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین کو اللہ کے رسول علیہ السلام دم کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق بھی دم کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ میں تم کو شیطان اور ہر زہریلے کیڑے اور نظر لگانے والی آنکھ سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تو یہ وہی دم ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق پہ کیا کرتے تھے، میرا آقا علیہ السلام وہی دم حضرت امام حسن اور امام حسین پر کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ بڑی مشہور روایت ہے، حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت سہل بن حنیف نے مدینہ کی ایک وادی میں غسل کیا، انہوں نے اپنا جھبا اتارا اور جھبا اتار کر کے رکھ دیا، اور ان کا بدن بڑا گورا تھا اور بڑا خوبصورت ان کا بدن تھا، تو حضرت عامر بن ربیعہ وہاں سے نکلے، ان کو دیکھا تو حضرت سہل کے گورے رنگ کے خوبصورت بدن کی وجہ سے عامر بن ربیعہ نے جب ان کو دیکھا تو دیکھ کر کے کہا کہ اتنے گورے رنگ کا اتنا خوبصورت آدمی میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہے۔ تو حضرت سہیل کو جب انہوں نے یہ کہا نا، بس فوراً ان کو بخار چڑھ گیا۔ پھر ایک شخص نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کے بتایا کہ سہیل کو بہت تیز بخار چڑھ گیا، تو آپ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت سہیل کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ سہیل نے بتایا کہ میں نہا رہا تھا تو اس طرح مجھے عامر نے دیکھا، پھر مجھے تیز بخار چڑھ گیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عامر کو بلوایا پہلے اور بلا کر کے فرمایا تم کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو؟ یعنی تم نظر لگا کر کے اپنے بھائی کو مار دینا چاہتے ہو، تم نے یہ کیوں نہیں کہا تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فی؟ یعنی اگر تم اس کے لیے برکت کی یہ دعا پڑھ دیتے تو تمہاری نظر اس کو نہیں لگتی۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جب کوئی چیز پسند آئے تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیں، یا فتبارک اللہ احسن الخالقین کہہ دیں، اللہ مبارک فی کہہ دیں، تو اس طرح کے جب کلمات کہہ دیے جاتے ہیں تو پھر نظر نہیں لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کے لیے وضو کرو۔ حضرت عامر سے کہا تم نے نظر لگائی ہے، وضو کرو۔ اب عامر نے وضو کیا، پھر وہ وضو کا پانی جو ہے وہ حضرت سہیل پہ ڈالا گیا تو بالکل تندرست ہو کر کے چلنے لگے۔ تو یہ بھی ایک علاج ہے، اگر پتہ چل جائے کسی کے بارے میں کہ اس کو فلاں کی نظر لگی ہے تو اس کو وضو کرا کر کے اس کے بدن کا پانی اگر جس کو نظر لگی ہے اس پہ چھڑکا جائے تو اس سے بھی نظر سے شفا ملتی ہے۔ تو ان احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے اور نظر کسی بھی انسان کو قتل کر دیتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتے ہو؟ اور یہ تو نظر کی جو تاثیرات ہیں
یہ تاثیرات خود آپ لوگوں نے کتنی جگہ مشاہدہ کی ہوں گی. اچھا خاصا تندرست آدمی یا اچھا خاصا تندرست جانور نظر لگ کر کے جو ہے وہ فوراً بیمار ہو جاتا ہے. اسعمی کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا, اس کی نظر بہت لگتی تھی, تو اس نے سنا کہ ایک گائے بہت زیادہ دودھ دیتی ہے, تو اس کو اچھا لگا. اس نے پوچھا کون سی گائے دودھ دیتی ہے, تو لوگوں نے کہا کہ فلاں گائے دودھ دیتی ہے. جو اصلی گائے دودھ دیتی ہے اس کا نام نہیں بتایا, دوسری کا نام بتا دیا. اب وہ گیا تو دیکھا تو جو بول کر کے کہا تھا نا کون سی گائے زیادہ دودھ دیتی ہے, وہ بھی مر گئی, اور جس کو اس نے نظر لگائی تھی وہ بھی مر گئی. اسمی کہتے ہیں میں نے اس شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب مجھے کوئی چیز اچھی لگتی ہے میں اس کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے ایک قسم کی حرارت نکلتی ہے. تو اس پر بھی علماء کرام نے کلام کیا ہے کہ کیا واقعی جب کوئی کسی کو نظر لگائے تو اس کے اندر آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نکلتی ہے. تو بعد نے کہا کہ ہاں آنکھوں سے کوئی زہریلا مادہ نکلتا ہے یا کوئی شعاع نکلتی ہے. ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز اس کی آنکھوں سے خارج ہو یا اس کا وہ اثر ہو جس کی وجہ سے جس کو وہ دیکھتا ہے اسے تکلیف ہو جایا کرتی ہے. اور جب کوئی چیز کسی کو اچھی لگے تو اس پر علماء کرام نے اسی لیے فرمایا کہ دیکھو تو ماشاءاللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین یا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لینا چاہیے. اور یہاں پر احادیث طیبہ میں آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر بد کا علاج مختلف چیزوں سے کیا کرتے تھے. یعنی آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ, سورہ فلق اور سورہ ناس, اور اسی طرح کی دوسری صورتوں اور بہت ساری دعاؤں کے ذریعے ان کا علاج اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور ہمارے اسلاف کا یہ بھی طریقہ تھا کہ قرآن کی آیتیں لکھ کر کے وہ دیتے تھے جن کو گلے کے اندر لٹکا لیا جاتا تھا, تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ گلے میں جو تعویذ لٹکایا جاتا ہے وہ لٹکانا بھی جائز ہے. اگر یہ جائز نہیں ہوتا تو ہمارے اسلاف کبھی بھی ایسا نہیں کرتے. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نظر تو کسی دوسرے کی لگتی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. جس طرح کسی دوسرے کی نظر لگتی ہے اسی طرح خود آدمی کو اپنوں کی نظر بھی لگتی ہے, بلکہ یہ زیادہ ہوتا ہے. بار والوں کی نظر کم لگتی ہے اور اپنوں کی نظر زیادہ لگا کرتی ہے. خاص طور سے چھوٹے بچوں کو نظر زیادہ لگتی ہے, اور چھوٹے بچوں کو جو نظر لگتی ہے عام طور پر ماں باپ یا گھر کے لوگوں ہی کی نظر زیادہ لگا کرتی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو میں نے ابھی حدیث بتائی کہ جب سلمہ کے گھر گئے, لڑکی کے چہرے پر زردی دیکھی تو فرمایا کہ اس کو نظر لگی ہے, اس پر دم کرو. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر اپنے لوگ بھی اگر دیکھتے ہیں, دشمنی اور حسد کی وجہ سے نہیں, کوئی پیار سے بھی کسی کو دیکھتا ہے تعجب کے طور پر, تو اس سے بھی نظر لگا کرتی ہے. اور بلکہ علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ آدمی کو خود اپنی نظر بھی لگتی ہے, خود آدمی کو اپنی نظر بھی لگتی ہے. اسی لیے جو احادیث کے اندر دعائیں وارد ہیں ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے. اور نظر کے اندر سب سے جو زیادہ خراب نظر ہوا کرتی ہے وہ جناتوں کی. جس کو جن کی نظر لگتی ہے وہ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے, اس لیے کہ ان کی نظر بڑی تیز اثر کرنے والی ہوتی ہے, اور جنات جس کو نظر لگا دیتے ہیں تو وہ آدمی بہت زیادہ مشقت کے اندر گرفتار ہو جایا کرتا ہے. اچھا, نظر بد سے بچانے کے لیے ہمارے علاقوں میں یہ رواج ہے کہ بچے کے چہرے پر کنارے پر ایک جگہ چھوٹا سا کالا نشان بھی لگا دیا جاتا ہے. اس کے بارے میں بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق ایسا کرنا جائز ہے؟ تو ایک روایت میں یہ ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی ٹھوڑی پر سیاہ نقطہ لگا دو تاکہ اسے نظر بد نہ لگے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی نظر سے بچنے کا ایک ٹوٹکا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے کی ٹھوڑی پر یا چہرے پر کالا نشان لگایا جائے تو اس کی خوبصورتی چھپ جاتی ہے. خوبصورتی چھپتی نہیں ہے, بلکہ یہ بد نظری کی ضرر سے بچانے کا ایک ٹوٹکا ہے, ایک طریقہ ہے, اور اس طرح سے اگر کوئی کرے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پر احادیث طیبہ میں آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر بڑی رہنمائی فرمائی. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا تو کافروں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو روکنے کے لیے بڑی کوششیں کی، بہت کوششیں کی، لیکن نہیں روک پائے۔ تو عرب کے اندر کچھ لوگ نظر لگانے کے اندر بڑے ماہر تھے اور ان کی نظر بڑی تیز لگا کرتی تھی، اور ان کا دعویٰ تھا کہ جس کو ہم دیکھ لیں گھور کر کے اس کو نظر لگ جاتی ہے۔ تو کافروں نے جو تیز نظر والے لوگ تھے ان کو تلاش کیا، جو عرب کے بڑے مشہور لوگ تھے، نظر لگانے میں بڑے ماہر تھے، ان کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تم سب مل کر کے اللہ کے نبی کو نظر لگاؤ تاکہ بیمار ہو جائیں اور یہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائیں معاذ اللہ رب العالمین۔ تو انہوں نے جب سب کو جمع کیا، دعوت دی، وہ لوگ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے تیز نظروں سے دیکھا، لیکن اللہ جس کی حفاظت فرمائے اس کو کون ضرر پہنچا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نہ ایسا آدمی دیکھا نہ ایسی دلیلیں دیکھی، ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہماری کوئی کوشش کامیاب بھی نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم کی وہی آیت نمبر 51 نازل فرمائی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمائی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو نظر لگ جائے تو وہ یہ آیت پڑھ کر کے دم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو نظر بس سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور بعض علماء نے اس کا یہ بھی طریقہ بتایا کہ یہ جو سورہ قلم کی آیت نمبر 51 جو نازل ہوئی تھی ان نظر لگانے والوں کے بارے میں، تو اس کو بسم اللہ کے ساتھ میں 9 مرتبہ پڑھا جائے۔ بسم اللہ پڑھیں، پھر اس آیت کو پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر اس آیت کو پڑھیں۔ 9 مرتبہ اگر پڑھ کر کے اس پہ دم کر دیا جائے مریض پر، یا پانی پہ دم کر کے پلایا جائے تو اللہ تعالیٰ نظر بس سے شفا عطا فرماتا ہے۔ عرب والے کیا کرتے تھے، جب کسی کے جان یا مال کو نظر لگانا ہوتا تو 3 دن تک بھوکے رہتے تھے اور پھر کہتے تھے جا کر کے کہ میں نے اس کا جیسا کوئی خوبصورت آدمی نہیں دیکھا، اتنا بہادر میں نے کوئی نہیں دیکھا، اتنا مالدار آدمی میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ بس یا تو وہ ہلاک ہو جاتا، اس کا مال برباد ہو جاتا، اور اس طرح سے وہ لوگ نظر لگایا کرتے تھے۔ اور حاسد کی نظر لگتی ہے جیسا کہ میں نے بتایا، ایسے اپنے گھر والوں کی نظر لگتی ہے، اپنے قریبی لوگوں کی بھی نظر لگتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسما بنت امیس سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کیا بات ہے کہ میں اپنے بھائی کی اولاد کے جسم کو دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، یعنی یہ میرے بھائی کی اولاد جو ہے بہت کمزور ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت اسما نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کو نظر لگ جاتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نظر پر دم کرنے کا وہ علاج اور طریقہ بتایا۔ اچھا، نظر جب کسی کو لگ جائے تو یہ کچھ لوگ تو بہت آسانی سے پہچان جاتے ہیں اور کچھ لوگ پہچان نہیں پاتے ہیں۔ اب اس میں جو علامتیں علماء کرام نے بیان کی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان علامتوں کے ذریعے پہچان لیا جائے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ یہ علامت بھی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں بچی کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ بچی بہت کمزور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر کی وجہ سے بندہ کمزور بھی ہو جاتا ہے۔ ایک بچی کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا تو اس کا چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، تو اس کا مطلب چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، یہ بھی نظر بد کی علامت ہے۔ اور حضرت عامر کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا کہ وہ بیمار ہو گئے فوراً، تو بیمار ہو جانا یہ بھی نظر کی علامتوں میں سے ہے۔ ایسے ہی کھانا اچھا نہ لگنا، بچے کا بلا وجہ رونا، بغیر کسی بیماری کے رونا، یا بار بار جمائیاں آنا، ہاتھ پاؤں میں سوئیاں چبھنا، تو یہ علامتیں ہوتی ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ ان علامتوں میں نظر ہی کی وجہ سے یہ چیز ہو، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نظر بد کی وجہ سے بھی یہ علامتیں ظاہر ہوا کرتی ہیں۔ تو اگر یہ علامتیں ظاہر ہوں تو ایسی صورت کے اندر ہمیں چاہیے کہ ان کلمات کے ذریعے علاج کریں جو قرآن و حدیث کے اندر ہمیں بتائے گئے۔ جیسا کہ ابھی ایک روایت میں نے بتائی حضرت اسما بنت امیس کی کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ بچے کمزور کیوں ہیں، یہ حضرت جعفر کی اولاد کے بارے میں کہا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جعفر کی اولاد میں نظر بہت جلدی اثر کرتی ہے، تو یا رسول اللہ کیا ہم ان پر دم کر لیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی ہے تو نظر سبقت کر سکتی ہے، یعنی نظر کا لگنا یہ بالکل حق ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا
کہ میری امت کی اکثر قبریں کھودیں گی نظر، میری امت کی اکثر قبریں نظر کھودے گی، یعنی نظر لگے گی، بندہ انتقال کر جائے گا، قبر میں چلا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے بھی، جب کسی کو نظر لگائی جائے تو آدمی قبر میں چلا جاتا ہے، جانور ہانڈی میں چلا جاتا ہے، یعنی بندہ بیمار ہوتا ہے، انتقال کرتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، جانور کو نظر لگتی ہے، وہ بیمار ہوتا ہے، اس کو ذبح کرتے ہیں اور پھر ہانڈی کے اندر اس کو پکانا پڑتا ہے، تو یہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک روایت میں یہ بھی آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ تو آپ کا یہ ارشاد اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نظر لگنے سے بندے کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ اور اب یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی کی نظر کسی کو لگتی ہے تو اس کو چاہیے کہ جب وہ کسی کو دیکھے تو کہہ دے کہ اے اللہ اس میں برکت عطا فرما، یا یہ کہہ دے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ خود ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو جب دیکھیں پسند آئے ہمارے بچے تو انہیں یہ بات کہہ دیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ بچہ خوبصورت ہو تو نظر لگے، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بچہ زیادہ خوبصورت نہیں ہوتا پھر بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اور نظر صرف حسن پہ نہیں، تندرستی پہ بھی لگتی ہے، مال پہ بھی نظر لگتی ہے، تو ہر چیز پہ جب نظر لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت عطا فرمائے تو ہمیں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ماشاءاللہ کہہ دینا چاہیے۔ یہاں پہ اگر پوچھا جائے کہ اگر بچوں کو نظر لگ جائے تو ہم کیا کریں، تو پہلی بات تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ جو صبح و شام پڑھنے کی دعائیں حدیث پاک میں آئی ہیں، ہمیں ان دعاؤں کو روزانہ پابندی سے پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں پہ دم کرنا چاہیے تاکہ ہم خود بھی نظر بد سے محفوظ رہیں اور ہمارے بچے بھی نظر بد سے محفوظ رہیں۔ اس کے علاوہ نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے یا کسی کو نظر لگ جائے تو اس کے علاج کے لیے آپ اپنے گھر پہ بھی وہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں جو قرآن و حدیث میں بتایا۔ اب یہ مطلب نہیں کہ آج میں نے نظر بد کے بارے میں بتا دیا تو کوئی بیمار ہو تو سیدھا لا کر کے دم کرانے کے لیے آ جائے اور پڑھائی پوری سب ڈسٹرب کر کے رکھ دیں۔ لوگ جو ہے وہ بار بار اس طرح سے پڑھائی کے دوران ڈسٹرب کرتے ہیں اور اس سے مطالعے کے اندر بڑا خلل واقع ہوتا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ خود اپنے گھر پہ دم کر لیں اپنے بچوں کو۔ دم کا پہلا طریقہ تو یہی ہے جو میں نے ابھی بتایا، سورہ قلم کی آیت نمبر 51، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ وَإِن الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت کریمہ بسم اللہ کے ساتھ 9 مرتبہ پڑھ کر کے دم کر دی جائے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، پھر اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، ایک بار سورہ کوثر پڑھیں، پھر دائیں طرف دم کریں، پھر سورہ کوثر انا اعطیناک یہ سورہ کوثر پڑھیں، پھر بائیں طرف دم کریں، اور تیسری مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ کر کے پیشانی پہ بچے کے دم کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اور ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں کو 7 مرتبہ پڑھ کر کے جس کو نظر لگی ہے اس پر دم کر دیا جائے تو بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ اور ایک طریقہ ہمارے یہاں یہ بھی رائج ہے کہ وہ نظر اتارتے ہیں مرچوں کے ذریعے، تو جو طریقہ شریعت کے خلاف نہ ہو اس طریقے پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا 7 سرخ مرچ لے کر اس پر 7 بار بسم اللہ، 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورہ فلق، 3 بار سورہ ناس، اول و آخر درود شریف پڑھ کر کے دم کر دیں، اور اس کے بعد میں 21 بار مریض کے اوپر گھما کر کے اگر ان کو جلا دیا جائے تو اس سے بھی نظر اترتی ہے اور اللہ تعالیٰ مریض کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اور آپ چاہیں تو جو چاروں قل ہیں ان چاروں قل کو پڑھ دیں، اول و آخر درود شریف پڑھ دیں، سورہ فاتحہ پڑھ دیں، اس سے بھی نظر بد سے شفا ملتی ہے۔ تو قرآنی آیات کے ذریعے یا جو احادیث میں آئی ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا اس طرح کی بہت ساری دعائیں آئی ہیں، تو ان دعاؤں کو پڑھ کر کے دم کرنے کا رواج بنا۔ اور میں کہتا ہوں کہ نظر لگنے کا انتظار ہی کیوں کیا جائے، روزانہ صبح و شام اپنے بچوں پر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی،
اور سورہ کوثر اور چاروں قل پڑھ کر کے روزانہ دم کرتے رہیں، انشاءاللہ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ جیسا کہ میں نے بھی بتایا تھا کہ کوئی نظر لگاتا ہے تو اس کی آنکھ سے ایک چیز نکلتی ہے، تو آپ جانتے ہیں جب کوئی کسی کے اوپر وار کرے تو روکنے والی کوئی چیز نہ ہو تو وار اثر کرتا ہے، تو یہ دعائیں اس وار کو روکنے والی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اچھا تعویذ اگر گلے میں ہے تو اس وار کو روکنے والا ہے، تو آپ پہلے سے دم کر دیں گے تو انشاءاللہ جب کوئی نظر لگانا بھی چاہے گا آپ کے بچوں کو تو وہ نظر نہیں لگا پائے گا۔ اس کا یہ مطلب آپ نہ سمجھے کہ کوئی نظر جان بوجھ کے لگاتا ہے۔ بعض لوگ تو حسد کی وجہ سے نظر لگاتے ہیں اور بعض لوگ چاہتے نہیں ہیں، ان کے چائے بغیر ان کے دیکھنے ہی سے نظر لگ جاتی ہے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی دشمنی سے دیکھے تو نظر لگ جائے، کبھی کبھی محبت میں کوئی دیکھتا ہے تو اس کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ تو لہذا ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے جو احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، نظر کا لگ جانا یہ برحق ہے۔ یہ جو ڈاکٹر وغیرہ انکار کرتے ہیں ان کے انکار کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بتا دیا ہمارا ایمان اس پر ہونا چاہیے۔ ڈاکٹری ابھی پتہ نہیں وہاں پہنچے گی، کب تک پہنچے گی، جب تک جو ہے وہ بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر وہاں پر بہت پہلے پہنچ چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، صراط مستقیم پہ استقامت عطا فرما، ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔